السلام علیکم دوستو بک نالج کا ایک سب سے اچھا سورس ہے۔ اگر بات آ جائے ہسٹری کی، اس کے لیے تو پوری دنیا کی انفارمیشن اس بک سے ملتی ہیں۔ آپ نے بہت ساری بک کو ریڈ کیا ہوگا، لیکن آج کی اس دنیا میں آپ کو دنیا کی 5 اور پر اسرار کتابوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، کوڈیکس گیگرز۔ دوستو آج کی اس تیز ترین دور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی شخص ایک کتاب لکھنے میں 30 سال لگاتے ہیں، لیکن اس کتاب کو لکھنے والے نے اس کو 30 سال میں لکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں سیکرٹ نالج ہے جو کہ ہر کسی کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اس کتاب کو 13ویں صدی میں لکھا گیا تھا۔ اس بک کا سائز بھی عجیب ہے، یہ 22 سینٹی میٹر لمبی اور اس کا وزن 75 کلو گرام ہے۔ یہ 310 پیجز پر مشتمل ہے اور اس کا ہر پیج گدھے کی کھال سے بنا ہوا ہے۔ اس کتاب کو بنانے کے لیے 160 گدھوں کی کھال کا استعمال ہوا تھا۔ یہ پوری کتاب ہاتھ سے لکھی گئی ہے اور ماہرین کے مطابق تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اسے ایک ہی شخص نے لکھا ہے، کیونکہ اس کی ہینڈ رائٹنگ بالکل ایک جیسی ہے۔ جس شخص نے اس کتاب کو لکھا ہے وہ ایک مجرم تھا جسے جیل ہوئی تھی۔ اس نے یہ پوری کتاب جیل میں لکھی تھی۔ کتاب لکھنے کے لیے اسے مدد کہاں سے ملی، یہ سب سے پراسرار بات ہے۔ اس وقت ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کی مدد شیطان نے کی تھی، کیونکہ اس کے پیج ہر شیطان کے متعلق بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کتاب کو اب پینیل بین کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی پراسرار کتابوں میں سے ایک۔ نمبر 2، اپوکریفل گوسپل۔ دوستو یہ کتاب ایکسپریس کے مطابق 3ری صدی میں لکھی گئی تھی۔ اس کے پیج حال ہی میں دریافت ہوئے۔ اس کتاب کو کرسچن کے سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کی پراسرار بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فیملی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کتاب میں جو باقاعدہ ہے وہ آج کے دور میں کرسچن مذہب سے ٹکراتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کتاب کو عبد قرار دیتے ہیں اور اپنے مذہب کو درست ماننے کے لیے اس کو غلط دریافت کیا جاتا ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے عقائد بالکل غلط۔ نمبر 3، بک آف سوگا۔ دوستو انسانی تاریخ کے بہت سے رازوں سے پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ ان میں سے ایک راز بک آف سوگا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش بہت سی گرافر نے کی ہے، لیکن اس کو آج تک کوئی بھی سمجھ نہیں سکا کہ اس کتاب میں چاروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں بنی ہوئی تصویر جینیالوجی اور ایسٹریالوجی کو پریزنٹ کرتی ہے۔ اس کتاب کو عجیب و غریب لکھا گیا ہے۔ اس بک کے ورڈ سمبل کی شکل میں ہیں۔ اس کتاب کو سب سے پہلے جان ڈینٹن نے کوشش کی تھی۔ انہوں نے ایک جادوگر کی مدد سے اس کتاب کا نام تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور ایک پراسرار بات یہ بھی ہے کہ جان ڈینٹن نے لکھا تھا کہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے، لیکن جان ڈینٹن کی وفات کے بعد یہ کتاب غائب ہو گئی تھی۔ 400 سال کے بعد اس جیسی 2 کتابیں دریافت ہوئی تھی، لیکن ان میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو آج تک کوئی جان سکا ہے۔ نمبر 4، ڈکریریس گیریکری نائنتھ۔ دوستو اس کتاب کو انسانی تاریخ کی سب سے پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب بہت گیریکری کے حکموں کا مجموعہ ہے۔ اصل میں 1227 سے 1241 کے درمیان دنیا بھر کے چرچوں کا لیڈر تھا۔ یہ کتاب بھی اس لیڈر کا مین سورس ہے۔ یہ کتاب بھی اس مذہب کو ختم کر کے راز بنائے تھے۔ اس سے پہلے
تمام حکموں کی کتابیں سیم تھی، لیکن اس کتاب میں پراسرار بات یہ تھی کہ اس کتاب کی بات یہ تھی کہ اس میں عجیب و غریب تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ڈھانچے کو زوروں کی طرح دکھایا گیا ہے۔ یہ ایسی تصویر ہے جو کتاب میں ہر طرح کی پلین نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تصویر شیطان کی بنائی گئی ہیں، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں لگتی، حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 5، دی ریڈمز مسٹیریز۔ دوستو یہ کتاب اور اس کا رائٹر پراسرار ہیں۔ یہ بک رائٹر نے جادو اور گرافر میں دریافت کیا۔ اس کتاب کو کس نے اور کس مقصد کے لیے لکھا یہ بات آج تک کوئی نہیں جانتا، لیکن اسپیشل کا ماننا ہے کہ اسے 4 صدی میں لکھا گیا تھا۔ یہ کتاب پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ جب چرچ لوگوں کو پتہ چلا تو ان کو اس کتاب کے کتنی بھی کاپی ملی سب کو ایکسپیکٹ کر لیا گیا اور ان کتابوں کو فوراً جلا کر ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی بہت سی کاپیاں آج بھی موجود ہیں۔ اس کتاب میں کاوے جادو کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بارے میں معلومات موجود ہے۔ یہ دنیا کی پراسرار اور جادوئی کتابوں میں سے ایک ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی صحیح۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔